وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قبل اس کے کہ میں درس کا آغاز کروں، چند باتوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی حیرانی ہوئی مجھے یہ ساری باتیں سن کر کے، جن کے تعلق سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کا خیال یہاں کے لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ فش وغیرہ ہے، دروازے ہیں، یا اس طریقے سے فریج وغیرہ ہے اور حمامات وغیرہ ہیں، لوگ بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، فش وغیرہ نکال کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں جا کر کے اس طرح کی ساری حرکتیں کریں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ سن کر کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ دروازے بڑی تیزی کے ساتھ کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، دروازے سب ٹوٹے ہوئے ہیں، حمامات کے دروازے سب خراب ہیں۔ وضو کرتے ہیں لوگ واش بیسن میں، پورا اپنا وزن اسی پر ڈال دیتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ آدمی کو نرمی کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، لیکن وہاں اس طریقے کے استعمال کرتے ہیں، ٹوٹی وغیرہ کھول دیتے ہیں اسے بے دردی کے ساتھ اور اس کا خیال نہیں رکھتے۔ بتائیں کہ فش وغیرہ لوگ توڑ دیتے ہیں، وائر نکال دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مسجد کے تعلق سے ایک مسلمان اس طرح کر سکتا ہے؟ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی باہر کا آدمی نہیں کرتا، یہ نمازی لوگ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں جو اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ کیا مسجد سے آپ کو بیر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کسی دشمن کا گھر نہیں ہے یہ کہ آپ کو دشمنی نکالنی ہے، دعوت نکالنا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت حیرانگی والی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے مسجد کے تقدس کا خیال نہ رکھیں، مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھیں، مسجد کے اندر جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو صحیح طریقے استعمال نہ کریں۔ یہ پورے سارے مسلمانوں کے لیے وقف ہوتی ہے مسجد۔ یہ اس کے اندر کوئی بھی چیز، چاہے مصحف ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، پنکھے ہوں، کرسیاں ہوں، سارے مسلمانوں کے لیے وقف ہیں، سارے مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم یہ کرنے کے بجائے اس کو ناقابل استعمال بنا دیتے ہیں اور خیال نہیں رکھتے، توڑ دیتے ہیں ساری چیزوں کو۔ تو میرے بھائی، اس سے بچیں ہم۔ بہت ہی گندی حرکت ہے یہ، ناقابل یقین حرکت ہے یہ۔ اگر کہیں جا کر کے بیان کریں تو شاید لوگ یقین بھی نہ کریں، لیکن حقیقت ہے یہ۔ ہم نے کہا ان سے کہ بھائی آپ جو ہے بورڈ لگا دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ بولے ہم اردو میں اور عربی میں، انگلش میں اعلان کریں گے اور مسجد کے اندر لگائیں گے تاکہ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان مسجد کی عظمت کو سمجھتا ہے، مسجد کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ، یہاں لوگ عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اس کا نہ خیال رکھتے ہوئے مسجد کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہو، یہ تو بہت ہی افسوس والی بات ہے۔ جتنا ہم افسوس کریں کم ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہماری گزارش ہے آپ لوگوں سے، درخواست ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر کے مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں، مسجد کے تمام ممتلکات کا، تمام چیزوں کا ہم اس کا خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ جی ہاں، اور یہ ساری حرکتوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس جنگ کے بارے میں پڑھیں گے اس جنگ کا نام ہے جنگ موتا۔ یہ موتا اردن کے اندر جارڈن میں بلقان کے قریب ایک وادی کا نام ہے، ایک آبادی کا نام ہے، وہاں پر یہ جنگ پیش آئی تھی۔ یہ جنگ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلکہ پورے تاریخ اسلام میں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری انسانی تاریخ میں اس سے کوئی بڑا معرکہ اس ناحیے سے کہ دونوں فوجوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف روم کی جو فوج تھی 2 لاکھ پر مشتمل تھی۔ 3000 جانبازوں نے، مجاہدین نے 2 لاکھ کی فوجوں سے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر اور ٹڈی دل فوج سے ٹکرا گئے اور ان سے مقابلہ کیا، لڑے ان سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ انسانی میں اس طرح کا کوئی واقعہ شاید نہیں پیش آیا ہوگا کہ اتنا زیادہ فرق ہو۔ ایک طرف 3000 مسلمان
اور دوسری طرف 2 لاکھ فوج، یعنی ایک فوج، ایک مجاہد پر، ایک مسلمان پر 70 آدمی، 65-70 آدمی آتے ہیں۔ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ یہ اسے جنگ موتا کہا جاتا ہے، اور یہ جزیرۃ العرب کے حدود سے باہر یہ پہلا معرکہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یہی معرکہ، یہی جنگ بعد میں مسلمانوں کے لیے نصرانی ممالک کی فتوحات کا سبب بنا۔ اور اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو بادشاہوں کو، عمرا کو خطوط لکھے تھے، انہی میں سے امیر بصرہ کے پاس بھی آپ نے خط روانہ کیا تھا، اور وہ خط دیا تھا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کو یہ خط دے کر کے آپ نے اس کے پاس بھیجا تھا، لیکن روم کی طرف سے وہاں جو گورنر متعین تھا، اس نے حضرت حارث بن عمیر جو قاصد تھے، سفیر تھے، ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور پھر قتل کر دیا۔ بڑا یعنی اس نے جو حرکت کی، ظاہر بات ہے سفیروں کا قتل یہ بدترین جرم شمار ہوتا ہے، اور یہ اعلان جنگ ہے گویا کہ اگر کوئی سفیر کو، آج بھی یہ چیز موجود ہے، کسی ملک کا سفیر اگر کسی ملک میں ہے اور اسے قتل کر دیا جائے تو گویا کہ اس ملک سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ جب یہ خبر آپ کو پہنچی تو آپ بہت سخت گزرا آپ کے اوپر، اور آپ نے پھر 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ جنگ ذوالقعدہ کے جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہوئی ہے، سنہ 8 ہجری کے اندر، جمادی الاولیٰ سنہ 8 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں 3000 مسلمان اکٹھا نہیں ہوئے تھے۔ اور آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، ان کو سپہ سالار کمانڈر بنایا، اور کہا کہ جب یہ قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کمانڈر بنا لینا، اور جب وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے سپہ سالار اور تمہارے کمانڈر ہوں گے، جیسا کہ بخاری کے اندر یہ حدیث مروی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس واقعے کو، اس جنگ کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے سفید پرچم دے کر کے روانہ کیا، اور یہ وصیت بھی کی آپ نے روانہ کرتے وقت کہ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جنگ کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور جو رکاوٹیں ہیں دین ان تک پہنچنے کی، وہ رکاوٹیں ختم ہو جائے، کیونکہ اسلام میں جنگ کا مقصد خوریزی نہیں ہے، قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی صاف ستھری تعلیمات کو، دین اسلام کو ان تک پہنچا دینا، یہ اصل مقصد ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب لشکر بھیجتے تھے، سریہ بھیجتے تھے، تو ان کو یہی وصیت کرتے تھے کہ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر اسلام قبول کر لیں الحمدللہ۔ تو آپ نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر اسلام کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور ان سے لڑائی کرنا، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، وعدہ نہ توڑنا، اور خیانت نہ کرنا، کسی بچے کو، کسی عورت کو، اور کسی بوڑھے کو، اور گرجا میں رہنے والے کسی شخص کو قتل نہ کرنا۔ یہ اسلام کی امن پسندانہ تعلیمات ہیں کہ جنگ کے دوران کسی بچے کو نہیں قتل کیا جائے گا، بچے کا کوئی قصور نہیں، عورت کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بوڑھے شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو اپنے معبد میں عبادت کر رہے ہیں، اپنے جو ہے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے جنگ میں نہیں ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کی تعلیمات ہے، کتنی امن پسندانہ اور کتنی واضح، سادہ اور صاف ستھری تعلیمات ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کسی درخت کو نہ کاٹنا اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا۔ درختوں کا کوئی قصور نہیں ہے، عمارتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں نہ کاٹنا اور نہ ہی کسی عمارت کو منہدم کرنا۔ آج دیکھیں ہمارے ملکوں میں مظاہرے ہوتے، احتجاج ہوتا ہے، لوگ کانے جلا دیتے ہیں، گھروں کو توڑ دیتے ہیں، دکانوں کو جلا دیتے ہیں، بلڈنگوں کو مسمار کر دیتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، آگ زنی کرتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے یہ کہ جس کا کوئی قصور نہیں آپ اس کو نقصان پہنچائیں۔
کسی کی کار کھڑی ہو آپ نے اس کو جلا دیا، بسیں ہیں گورنمنٹ کی آپ نے اس کو جلا دیا، کیا اس کا قصور ہے؟ انسان کو آپ نے مار دیا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے کسی گھر کو جلا دیا، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ سب کے سب غلط چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے سوڈان کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، بس برتری اپنی چاہیے، عوام کا قتل عام، سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان کوئی باہر کا آدمی نہیں لڑ رہے ہیں، وہی آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تلوار اٹھ جائے گی تم لوگوں کے اندر تو پھر تلوار کبھی نہیں بیٹھے گی تمہارے اندر، یہی صورتحال ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں قتل و خوریزی کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی، تازہ مثال ہمارے سامنے سوڈان کی، دو لوگ آپس میں برتری کے لیے، حکومت کے لیے، اپنی انا کے لیے، نہ انہیں اسلام سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں ملک سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں وہاں کی عوام سے کوئی مطلب ہے، صرف اپنی برتری کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ بلڈنگیں جلائی جا رہی ہیں، توڑی جا رہی ہیں، بم بلاسٹ کیا جا رہا ہے، اسپتال توڑے جا رہے ہیں، مدارس توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے۔ یہ صورتحال ہے، یہ ساری کی ساری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، یہ سب خوارج کا عمل ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو خوارج ہوتے ہیں، جن کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہیں یہ خوارج لوگ، اگر ہمیں مل جائیں جیسے عاد و ثمود کو قتل کیا گیا ایسے میں ان کو قتل کروں گا۔ جی ہاں، یہ کافروں کو تو قتل نہیں کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ کسی کافر کا قتل کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی تھی کہ نہیں قتل کرنا کسی عورت کسی بچے کو، جو تمہارے سامنے تلوار لے کر کے آئے گا جنگ کے لیے ان سے تم قتال کرنا، لیکن جو گھروں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے معبود عبادت خانوں بیٹھے ہوئے ان سے قتال نہیں کرنا ہے، ان کو نہیں قتل کرنا، ان کو نہیں مارنا۔ یہ ہمارے اسلام کی، دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن یہ تعلیمات آج ان کی دھجیاں کون دھیڑ رہا ہے؟ مسلمان خود اسلام کے نام پر اور کلمہ پڑھنے والے آپس میں خود اسلام کی تعلیمات کو پشے پش ڈال کر کے اسلام کی دھجیاں اور ان تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آج کا مسلمان کرتا ہے، سوچنے کی بات ہے میرے بھائی۔ ایسے سارے لوگوں کو جو ہے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا سب کو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کیا فرماتے کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، پوری دنیا برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، لیکن کسی مسلمان کا خون بہنا طور پر اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اتنے ایک مسلمان کے خون کی قدر و قیمت ہے، نہ قتل کرنا حرام ہے شریعت کے اندر۔ کتنی سچی اور واضح تعلیمات اسلام کے اندر۔ ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ کسی مسلمان کو آپ اسے دھمکا نہیں سکتے، آپ بازار میں تلوار ننگی لے کر کے چل نہیں سکتے، اس سے مسلمان کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا کہ تلوار ہاتھ میں لے کر کے پھر رہا ہے، کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دیکھیے، اسلامی ملکوں کے اندر اللہ المستعان ہم سب سے زیادہ اسلام کی تعلیمات کے بدنام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان ہم ہی پہنچا رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو نقصان ہمارے غلط کرتوت کی بنا پر پہنچ رہا ہے۔ آج صورتحال ہے، دیکھیے آپ پوری دنیا کے اندر یہ صورتحال۔ جی ہاں، تو میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، امن پسندانہ ہیں، انسانی خون کی حفاظت کی گئی ہے، اور جو جائیداد ہیں، ممتلکات ہیں، ان کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو نقصان پہنچا دیں، خود آپ برباد کر اپنا ملک تباہ کر رہے ہیں، اپنا ملک آپ برباد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں احتجاج ہوتا ہے، مظاہرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اندازہ لگایا جاتا ہے کتنا نقصان ہوا ہے، کروڑوں میں نقصان پہنچتا ہے، اربوں میں نقصان پہنچتا ہے۔ کس کا نقصان ہے؟ یہ ملک کا نقصان ہے، مسلمانوں کا نقصان ہے، اور کس کا نقصان ہے؟ کسی دشمن کا نقصان تھوڑی ہے، اس میں اپنا نقصان ہے۔ لیکن آدمی جذبات میں آ کر کے اور ان تمام تعلیمات کو پشے پش ڈال کر کے یہ ساری حرکتیں کرتا ہے۔ غیر مسلموں کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں، غیر مسلموں کو فائدہ پہنچتا ہے، اسلام کو اسے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ تو ہم سب کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے غیر مسلموں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور ہم مسلمان کو قتل کرتے ہیں صرف کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، اور جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں صرف اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، اپنی بات کے لیے، صرف بس میں رہوں اور کوئی دوسرا نہ رہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمارا آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ان کو وصیت فرمائی تھی، اور کہا تھا کہ کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو، گرجا گھر میں بیٹھنے والے رہنے والے کسی شخص کو قتل نہ کرنا، نہ درخت کاٹنا، نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا،
یہ تمام چیزوں سے آپ ان کو منع فرمایا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع تک ان کو چھوڑنے کے لیے آئے اور وہیں سے ان کو الوداع کیا۔ جب یہ لشکر پہنچتا ہے اردن کے علاقے میں تو ان جابازوں کو معلوم ہوا کہ دشمن 2 لاکھ کا لشکر لے کر کے خیمہ زن ہے، جس میں سے 1 لاکھ تو فوج روم کی تھی اور 1 لاکھ آس پاس کے رہنے والے علاقے کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کی تھی، اور یہ پورا علاقہ اس وقت روم کے زیر نگرانی ہوا کرتا تھا۔ جیسے سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ حبشہ میں یہ کیا نام ہے، یمن میں حبشہ کے ماتحت تھا یمن، اور حبشہ کی طرف سے وہاں گورنر متعین کیا جاتا تھا، یہ ان کی ماتحتی میں علاقہ یمن کا آتا تھا۔ جی نجاشی کے زمانے میں جب ابرہہ نے آ کر کے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو جو ابرہہ تھا وہ نجاشی حبشہ کی طرف سے وہاں متعین تھا، تو کیونکہ حبشہ کے ماتحت تھا یمن، اور یہ جو جارڈن وغیرہ یہ علاقہ یہ روم کے ماتحت تھا، تو وہاں کی طرف سے گورنر متعین ہوا کرتے تھے۔ تو 1 لاکھ فوج تو روم سے آئی تھی اور 1 لاکھ وہیں کے آس پاس کے لوگ تھے، 2 لاکھ کی فوج تھی، اور ادھر جو مسلمان تھے صحابہ کرام تھے وہ 3000 تھے بس۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اتنا بڑا لشکر کا سامنا کیسے کیا جائے۔ سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ ہم 3000 ہیں اور یہ 2 لاکھ ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ ہمیں مدینہ واپس چلے جانا چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے کمک بھیجی جائے یا آپ کا جو حکم ہوگا اس کے تعمیل کی جائے گی۔ بہرحال 2 راتیں مشورے میں گزر گئی کہ کیا کیا جائے، ان سے جنگ کی جائے یا ہم واپس اپنے مدینہ چلے جائیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال کے بارے میں اطلاع دیں، آپ کا جیسا حکم ہوگا اس طریقے سے کیا جائے گا۔ کیونکہ بہت فرق تھا، ایک طرف 2-3 ہزار اور ایک طرف 2 لاکھ فوج، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ٹڈی دل، ان سے لڑنا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام 2 راتوں تک آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہم جنگ تعداد کے بلبوتے نہیں لڑتے ہیں، ہماری جنگ ہوتی ہے ایمان کی طاقت سے ہوتی ہے، اللہ پر توکل و یقین کی طاقت سے ہم لڑتے ہیں، لہذا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملے گی، یا تو ہم غالب ہوں گے، فتح ہمیں نصیب ہوگی، یا تو ہم شہید ہوں گے۔ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی اللہ نے ہمارے لکھی ہے، لہذا ہمیں پش و پیش نہیں کرنا چاہیے اور وقت زیادہ نہ لگاتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہیے۔ اب ہرقل اور روم کی 2 لاکھ فوجوں کا سامنا ہوا، اور یہ تاریخ انسانی کا بڑا ہی عجیب ترین اور خوفناک مارکا شروع ہوا۔ 3000 جانباز تھے اور 2 لاکھ کا لشکر جرار تھا۔ دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، آسمان بھی حیران تھا، زمین بھی لرزہ بندان تھی، لیکن جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو اس طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ اور یہ جنگ میرے بھائیوں 7 دنوں تک چلی۔ شروع کے 2 دنوں میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، تیسرے دن سے مسلمان پریشانی میں آنا شروع ہوئے، لیکن شروع کے 2 دنوں تک مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، کیونکہ جو دشمن تھا وہ اس گمان میں تھا کہ مسلمان بہت قلیل تعداد میں ہیں، وہ جنگ نہیں کریں گے، ہم سے مصالحت کے لیے تیار ہو جائیں گے یا میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، یہ ان کا دوم تھا یا وہ یہ سوچ رہے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یا تو ہمیں فتح ملے گی یا تو ہمیں شہادت ملے گی، لہذا ہمیں واپس جانے کے بجائے ہمیں ان سے جنگ کرنی چاہیے۔ اور پھر فجر کی نماز پڑھی انہوں نے، فجر کی نماز کے فوری بعد اچانک جا کر کے ان لوگوں پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے کمانڈر تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے لڑتے رہے اور 2 دنوں تک، تیسرے دن جا کر کے وہ شہید ہو گئے، اور پرچم زمین پر گرنے سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر کے پرچم اٹھا لیا اور بڑی بے مثال بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے۔ دائیں ہاتھ ان کا کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو پھر دونوں بازوؤں سے انہوں نے جھنڈے کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ شہادت سے سرفراز ہو گئے، اور وہ بھی تیسرے ہی دن شہید ہوئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موتا کے دن ہم نے جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم میں
تلوار اور نیزوں کے 90 زخم شمار کیے، 90 زخم، اس میں کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا، سارے زخم آپ کے سامنے لگے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی دشمن کو، لڑتے رہے پورے 2 دن تک۔ تیسرے دن وہ شہید ہوئے، سارے زخم ان کے آگے والے حصے کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیا، اور اسی لیے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، اور انہیں جعفر ذو الجناحین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رأیت جعفر یطیر فی الجنہ مع الملائکہ، میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا، اسے ان کو جعفر طیار مانے اڑنے والا یا اڑانے والا، اسی لیے پائلٹ کو طیار کہتے ہیں عربی زبان میں، تو ان کو جعفر طیار کہا جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنت میں وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ ایسے دوسری روایت کے اندر ہے کہ رأیت جعفر بن ابی طالب ملکن یطیر فی الجنہ مع الملائکہ بجناحین، میں نے جعفر بن ابی طالب کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہوئے 2 بازوؤں کے ساتھ اڑتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، تو ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے دنیا میں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو 2 بازو جنت کے اندر عطا کیا، اسی لیے ان کو جعفر ذو الجناحین، جناح کہتے ہیں بازو کو، جناحین 2 بازو والے، ذو الجناحین، تو اللہ رب العالمین نے ان کو 2 بازو عطا کیا۔ ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا سنبھالا، وہ بھی تیسرے دن شہید ہو گئے۔ یہ تینوں کے تینوں تیسرے دن شہید ہوئے۔ 2 دنوں تک تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، بڑی سرفروشی کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن تیسرے دن یہ تینوں کمانڈر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلوار قرار دیا، اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی جانبازی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی، اور اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، اسی جنگ موتا کے اندر۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا تو ہمارے نبی نے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہی کے ذریعے سے اطلاع دی، جنگ کی خبر نہیں آئی آپ کے پاس، لیکن اللہ رب العالمین نے وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی کہ حضرت زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں جب آپ یہ لوگوں کو سنا رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں فتح عطا کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تاریخ ہے کہ جس جنگ کے اندر بھی وہ کمانڈر رہے، اس جنگ کے اندر شکست نہیں ہوئی، چاہے زمانے جاہلیت میں، چاہے مسلمان ہونے کے بعد۔ تو اس جنگ میں بھی جو چوتھے کمانڈر تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے جھنڈا سنبھالا تو انہوں نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ یہ جنگ لڑی۔ انہوں نے کیا کیا، جب صبح ہوئی تو انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل ڈالی، جو آگے فوج تھی ان کو پیچھے کر دیا، جو دائیں طرف تھے ان کو بائیں طرف کر دیا، بائیں والوں کو دائیں طرف کر دیا، اور بہت سارے شہ سواروں کو حکم دیا فوج کے پیچھے کہ تم لوگ اپنے گھوڑوں سے خوب گرد و غبار اڑانا اور بلند آواز سے تکبیر کہنا، تحلیل کرنا، تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ مسلمانوں کے لیے کمک آ رہی ہے، یعنی مسلمانوں کے تعاون کے لیے مدینے سے فوج آ رہی ہے۔ جب وہ گرد و غبار دیکھیں گے اڑتا ہوا تو انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے باقاعدہ فوج آ رہی ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ حکم دیا کچھ شہ سواروں کو کہ تم جا کر کے گرد و غبار اڑاؤ خوب زیادہ اور بلند آواز سے تکبیر کرو۔ اور جب انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل دی تو جو دشمن تھے ان کے دلوں کے اندر رعب چھا گیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ اب مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے، نئی فوج آ گئی ہے، کیونکہ جو ہمارے سامنے کل تھے وہ آج نہیں ہیں، دوسرے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کی ترتیب بدل دی، جس سے دشمنوں پر خاصا رعب پڑا، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حکمت کے ساتھ ان کے نرغے سے مسلمانوں کو دھیرے دھیرے
نکالنے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے دھیرے دھیرے۔ دشمن نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک طرف گرد و غبار اور دوسری طرف نئے نئے چہرے اور پھر یہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی کوئی حکمت عملی ہے اور وہ ہمیں یہاں سے نکال کر کے جنگلات کی طرف لے کر کے جانا چاہ رہے ہیں، لہذا وہ لوگ وہیں پر رک گئے اور پھر جو مسلمان تھے وہ دھیرے دھیرے ان کے نرغے سے، ان کے چنگل سے نکل آئے۔ اور اس طریقے سے اس جنگ کے اندر 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور جہاں تک دشمن کے تعلق سے تو ان کے خاصے دشمن مارے گئے، لیکن میں نے بڑی تحقیق کی اور بہت کتابوں کا مطالعہ کیا کہ کتنے لوگ مارے گئے، تو کوئی حتمی تعداد اس کے تعلق سے نہیں مل سکی۔ امام شیخ سیف الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ صحیح تعداد ہم کو نہ معلوم ہو سکی کہ وہ لوگ کتنے مارے گئے، لیکن خاصی تعداد تھی دشمنوں کی جو ماری گئی تھی، اور مسلمانوں میں صرف 12 شہید ہوئے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں کو کھلی طور پر اس کے اندر غلبہ نہیں ملا، لیکن پھر بھی یہ کسی طریقے سے کسی فتح سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف 2 لاکھ کی فوج ہے اور ایک طرف سے 3,000 مسلمان۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اور کم خسارہ ہونا، کم نقصان پہنچنا، یہ بھی کسی فتح سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے اس جنگ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح سے تعبیر کیا۔ جیسے خالد بن الولید جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، ان کو جھنڈا ملا تو اللہ رب العالمین نے انہیں فتح عطا کی۔ ایک لحاظ سے فتح ہی تھی، اگرچہ غلبہ نہیں ملا مسلمانوں کو واضح طور پر کہ دشمن بھاگ گئے ہوں یا دشمنوں کو قید کر لیا گیا ہو، ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ مسلمان خود دھیرے دھیرے جنگ سے یا ان کے چنگل سے نکلتے گئے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کر لی، اور اس سے پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی عزت اور ساکھ میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ جو روم تھی اس کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس زمانے میں تھی۔ ان سے لڑائی کرنا، ان سے جنگ کرنا، یہ عربوں کے نزدیک یہ خودکشی کے مرادف تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور اس طریقے سے کافی لوگ ان کے مارے گئے اور مسلمان پھر اپنی جان بچا کر کے یعنی بڑی حکمت کے ساتھ واپس بھی ہوئے، تو پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی قوت کا چرچا ہونے لگا کہ تو روم سے لڑ جانے والے لوگ ہیں، انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دینے والے، تو ان کی طاقت کا بڑا شعرہ ہوا۔ اور اس طریقے سے جو عرب کے لوگ تھے بہت زیادہ ان کے اندر ان کی طاقت کا اضافہ ہوا، اور اس طریقے سے ان کی اور زیادہ ساخت اور طاقت عربوں کے اندر بیٹھی، اور اس میں کوئی قابل ذکر بڑا نقصان مسلمانوں کا نہیں ہوا۔ 12 مسلمان صرف شہید ہوئے تھے اور ان کے کافی لوگ جو ہے مارے گئے تھے۔ یہ ہے جنگ موتا، جو بڑا فرق تھا دونوں فوجوں کے اندر، ایک طرف 3,000 اور ایک طرف 2 لاکھ، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان بڑی سرفروشی کے ساتھ، بڑی جانبازی کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ وہ لڑے، اور اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے انہیں یہ فتح نصیب فرمائی اور ان کی جانوں کی حفاظت کی، اور اس طریقے سے وہ دشمن کو مرعوب کر کے سمجھ لیجئے وہ لوگ پھر واپس ہوئے۔ اسی جنگ کے بارے میں جب صحابہ کرام جب ہمارے نبی تک خبر پہنچتی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور شہادت کی، تو آپ نے کہا کہ اشنوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے خاندان کے لیے کھانا بناؤ، کیونکہ ان کے پاس ایسی خبر پہنچی ہے جس خبر نے ان کو مشغول کر رکھا ہے۔ اس لیے جب کسی کی وفات ہو تو اس کے گھر پڑوسیوں کو یا وہاں کے رہنے والوں کو ان کے گھر کھانا پہنچانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جن کے یہاں وفات ہو یہ وہی خود کھانا بنائیں اور جو تعزیت کرنے کے لیے آئے ان کو کھلائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آس پاس کے لوگ ہیں، جو پڑوس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کھانا بنا کر کے ان کے گھر پر بھیجیں تو وہ لوگ بھی کھائیں گھر والے، اور جو ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے وہ بھی اسی میں سے کھائیں۔ البتہ جو گھر والے ہیں جن کی میت ہوئی ہے ان کا گھر کھانا بنانا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اس کو نوحہ میں شمار کیا گیا ہے دین اسلام کے اندر۔ تو یہ جنگ تھی جو جنگ موتا کے نام سے معروف ہے، جو سن 8 ہجری میں جمادی الاولیٰ کے مہینے میں واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے اور پھر آپ کے اخلاق کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔